اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک, یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا, آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے, اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا, کہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے, کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہے, بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے, تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ بس کرنے کے لیے. جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ, وہ گئے اور وہ بھی گھمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے, انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا, تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع, تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں. ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا, اللہ سے منت مانی تھی. ان کو خیال آیا کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا, یہ تھے نا عرب زبان کے پکے, تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی. انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا, ان کی بہن نے پہچانا کہ میرا بھائی ہے, اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, وہ فرار ہو گئے. اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے, کیسے آپ صلی اللہ, وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے. لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا, تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں, شکست کھا چکے ہیں, تو ایک حملہ اور کرو. یہ جنگ کی بھی پالیسی ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو, کیونکہ یہ بھی شکست کھا چکے ہیں اور نقصان پہنچاؤ. اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا, مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ تو میرے ساتھی پہلے شکست کھا چکے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے, ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے. حوصلہ دلایا. یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے, وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے, انسان سے ہوتی ہے, اور یہ اس غلطی میں معذور تھے. حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا. فرمایا کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, اب ان سے ڈرو, بھاگو یہاں سے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں,
ایک جنگ ہوئی ہے، ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے. اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے، کیسا حوصلہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. کیسا ایمان تھا اس وقت. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرے گا. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر. کیوں؟ جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے تو اس نے ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد زخموں سے چور، اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے، بس برابر معاملہ ہو گیا، اب پتلی گلی سے نکل. اس دور میں پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا آج کے پارے میں، کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کے تو گھر اجڑ گئے. اللہ کو ایسا غضب آیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی. موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر رہے گی. اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے. ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کو بھی پہنچے ہیں، لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ تمہارا دشمن اللہ سے امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں. تو منافقین بار بار یہ واویلا میں چاہ رہے تھے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، مروا دیا، بس بار بار نہیں، موت موت موت. اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی، فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہے، وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں. اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں، تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش بھی ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی فرمایا کہ اس پر بھی خوش ہیں کہ جو ہم سے ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونے والے، یعنی ہمارے جو دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہیں دنیا میں ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہوگا. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، فرمایا اس ٹھکانے کو دیکھ کر بھی یہ خوشی منا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا. قرآن کہتے ہیں جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے. دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا،
لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے، تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نا شہداء کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں، جتنی کرامات شہداء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کے ساتھ ظاہر نہیں۔ میں نے خود خدا کی قسم اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے۔ شہید ہوا ایک شخص، کوئی عالم، اور ان کے خون سے مشک جیسی بہترین خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی۔ کوئی عطر نہیں ہے، کوئی خوشبو کا کوئی ایسی نہیں ان کے اوپر ڈال دی جائے، ایک ایک ہفتے پرانی لاشیں ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی۔ حضرت مفتی عتیق الرحمان جو شہید ہوئے تھے، ان کا بیٹا میرا شاگرد تھا کیا ہے، شاگرد جو ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے بعد کھولی۔ درس قرآن دیا کرتے تھے، بڑا مشہور درس تھا، دہشت گردوں نے مار دیا، آپ کو یاد ہوگا جب علماء کا قتل بہت ہی ہو رہا تھا چند سالوں پہلے۔ تو کہہ رہے میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی کیونکہ پانی آ گیا تھا بہت زیادہ، تو جسم بھی سلامت تھا، اور پہلے دن جو اس خون میں خوشبو آ رہی تھی نا، 6 مہینے بعد بھی اسی طرح خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، اللہ ہمیشہ نہیں دکھاتے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو یہ خوشبو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس میں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ برزخ کی خوشبو اللہ اہل دنیا کو سنگھا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتا۔ ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا، وہ امت کو کیا دے رہا ہے، سبق۔ ہمیشہ